وہ ان کے عشق کا مدعا ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات کہ کوئی دنیاوی شخص محبوب وہ ان کا مدعا ہو سکتے ہیں۔ اور پانچواں مکان جو موجود ہے کہ وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے وحدت الوجود کا نظریہ ہے، وہ بھی ان کا معشوق ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آئیے ہم اس کلام فرید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ایک نشست میں ہم وہ تمام بات تو نہیں کہہ سکتے، پورا دیوان نہیں سنایا جا سکتا، وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم صرف چند مقامات دیکھتے ہیں کہ خواجہ فرید کہ عشق اور نظریہ اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ کچھ ہم نے تھوڑی سی استعداد پیدا ہو جائے۔ تو کلام فرید میں عشق آتا کیسے ہے؟ ڈاکٹر شہزاد کیسے صاحب آپ کے سامنے بولنا، اور جہاں بلال صاحب جی سے تقریر ہو جائے اور یہ ہو جائے اس کے بعد بولنا، آپ میری حالت سے پوچھیے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے۔ تو لفظ عشق، عشق ہے ٹکڑے دل کی شادی، عشق ہے مرشد راہ بر ہادی، عشق ہے سارا پیر جہاں کل راز سجایا، عشق نہیں ہے تیر بلادہ، عشق ہے چیز لذیذ عجیب، بندرے عشق کے غم دے یار، عشق اولڑا درد کلنگڑا، عشق اولڑا جی جنجال، سب خوشیاں عشق ونیایا، دل عشق مچائی اب سائیں، کیونکہ عشق نے ٹکڑے گھاٹے لی، عشق فرید کئی گھر ڈالے، عشق بلائیاں کل تا آتا، کن تو کنزن عشق دوایا۔ اور اس طرح 141 مقامات پر لفظ عشق آتا ہے۔ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جذبہ عشق کے محور و مرکز کا مدعا امکانی طور پر 5 ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا مدعا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے پہلے نمبر پر، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت چاوے یار کر کے ناز ادا اخبار، ہر کی بڑا ہے حضور، ہر صورت میں یار کا جلوہ، ہر جگہ ہر ہین جو کچھ ظاہر برملا، جانا نکی میں ماں سوا، مرشد محقق وج وجہ ہم اوس کا بکرا سبق۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 273 قافیے گویا ایک ہی مضمون لیے ہوئے ہیں، اور پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ان کا عشق ہے، اور وہ عشق کس حد تک پہنچا ہوا ہے، وہ عشق فریفتگی کی حد پر ہے۔ ذرا توجہ تو فرمائیے اس معاملے پر کہ وہ سامنے کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور درخواست پیش کر رہے ہیں اور عرض گزار ہیں ان کے سامنے۔ عرض گزاری کیا ہے کہ تھوڑے دھکڑے تھوڑے کاندڑی، یہ عرض گزاری ہے، مخاطب ہیں، عرض گزار ہیں ان کے سامنے، تھوڑے دھکڑے تھوڑے کاندڑیاں، تیرے نام کو مفت میں کاندڑیاں، آئے ہیں تیرے باندیاں دی میں کاندڑیاں، تیرے درد کتیاں نالا دب، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے درد کتیاں نالا، وہاں سونا ڈھولا یار سجن، وہاں ساون ہوت حجاز وطن، آج ایک فرید کا بیت غزل، ہم روز ازل دیتا ہوں۔ تیسرا امکان جو ہم نے کہا وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ عشق اپنے مرشد کی ذات سے ہو۔ تو ہم پورے دیوان میں جہاں بھی کوئی لفظ مرشد، استاد، گر، پیر کا لفظ لکھا پاتے ہیں تو اس سے ان کی اولین مراد حضرت خواجہ فخر جہاں ہی ہوتے ہیں، اور کائنات کا کچھ ایسا غالی و نفیس باقی نہیں بچتا جو وہ اپنے مرشد پر وارنے کے لیے، نثارنے کے لیے تیار نہ ہو، سب کچھ مٹا دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مرشد فخر جہان آیا، مرشد فخر جہان، فخر جہاں ہے قریب سجھائی، فخر جہان قبول کی تو سے واقف کل اسرار کیوں سے، مرشد فخر جہان ہے، فخر جہاں ہے قریب سجھائی، فخر جہان۔ اس طرح کم از کم 30، 40، 50 مرتبہ وہ لفظ فخر جہان درمیان میں آتے ہیں۔ اور چوتھا امکان جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر کوئی ایسا عشق جو ہے ہو سکتا ہے جو کسی فرد سے ہو اور جو کسی محبوب سے ہو، انسان سے ہو۔ بالکل خواجہ فرید اس تجربے سے بھی گزرے ہیں، انہوں نے مجاز کی چاشنی چکھی ہے، اور ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار چکھی ہے، اور وہ اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ وچ رلیدے رانگیاں نازک نازو جٹیاں راتی کرن شکار ہوئے ہیں دیہاں وڈوڑن مٹیاں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس عشق مجازی کو خواجہ صاحب بیان تو کرتے ہیں، اور ایک کمال کی بات یہ کہ خواجہ فرید اپنے محبوب کی ہر ادا، ہر زیبائش و آرائش و ہر سنگار تو بیان کر دیا ہے، لیکن اپنے محبوب کی کہیں تقسیم نہیں کی، کوئی نام نہیں کیا، تاکہ یہ امکان باقی رہے کہ محبوب ہے کون، یہ ہے وہ ہے یا وہ ہے، یہ باقی ہے، کیونکہ ہم ہیں جو یہ وہ
اور وہ کا فرق کرتے ہیں. ان کے پاس نہ وہ نہ یہ سب ان کو اس طرح دیکھتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب کے بندے بچوا بولا بیسر ماہی پھلوالے کوپا مالا جھمکے چوہم کلی چوڑا چوڑیاں چندن ہار ہمیلا رام جھول کٹ مالا کڑیاں کنگن والیاں والے منگا ٹکا کوپا سین کجل مساج زلفاں دھڑیاں نانگاں میگھاں ٹول نہالی چولا چنی چلی سالوں سے سرانے بہانے اور تلک تلولے تو دکھا دیتے ہیں لیکن اپنا محبوب سامنے نہیں آنے دیتے. اپنے محبوب کو پھر چھپائیں. شاید عشق کے شرطوں میں پردہ داری بھی شامل ہوگی اس لیے وہ اپنے محبوب کو سامنے نہیں آنے دیتے ہیں. اب آخری مقام کی طرف آتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ان کی یہ والہانہ وابستگی کسی نظریے سے ہے. مثال کے طور پر نظریہ وحدت الوجود آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے بار بار اس سے واسطہ پڑا ہوگا کاوی شبیر صاحب کو, اور ڈاکٹر صاحب تو مستقل طور پہ ڈاکٹر جاوید چاڑیو صاحب نے ہمارے بچوں کو پڑھایا. آج آپ کے شاگرد بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہوں ڈاکٹر صاحب, تو انہوں نے پڑھایا ہے. تو خواجہ صاحب کا عشق اپنے نظریے سے کس حد تک ہے, وہ ان کا جو اپنے نظریے سے تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہے تو ہے نہیں تو نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں مذہب وجودی فرض ہے جو کل اجائی غرض ہے, باقی کچھ نہیں. مذہب توحید وجودی فرض ہے. اس حد تک عشق کے مرتبے پر جا کر وہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح جب ان کو دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا کلام ان کا صرف وحدت بیان کرتا نظر آتا ہے. اب آخر میں آتے ہیں کہ اس عشق کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ہمیں کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں اپنے پورے کلام میں, عشق سکھا کیوں رہے ہیں ہمیں, مسئلہ کیا ہے. تو کیا عشق جو ہے یہ اپنی ذات کی تکمیل کا کوئی مسئلہ ہے کہ اس سے ہماری اپنی ذات کی تکمیل ہوتی ہے, یا پھر عشق کے ذریعے ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. ان دو میں سے کیا ہے. ایک ہی وقت میں یہ جو عشق ہے یہ مرض کیسے ہو سکتا ہے, علاج اور معالج کیسے بن سکتا ہے, کہ وہی عشق مرض بھی ہے, علاج بھی ہے, معالج بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور بیک وقت وہ زہر بھی ہے, تریاق بھی ہے. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. لوگ سوچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, مزید بھی سوچیں گے اور بیان کریں گے. ایک زمانہ منتظر ہے, ایک زمانہ منتظر ہے, اور یہ ادارے منتظر ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے نکل کر لوگوں کو بتایا جائے گا, یہاں جہاں آئے ہوئے بچوں کو سکھایا جائے گا کہ خواجہ فرید کہتے کیا تھے, ان کا یہ عشق تھا کس مقصد کے لیے. تو لوگ انتظار میں ہیں اور انہیں اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آخر میں عرض ہے کہ اگر عشق اپنی ذات کی نفی کا نام ہے تو پھر بہت ہی خوب ہے, کیونکہ اپنی ذات اور انا کے انکار کا مطلب ہی باقی تمام کا اقرار اور اعتراف ہے. کائناتی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کائنات کا سب سے پہلے جھگڑا بکھیڑا الجھاؤ فساد جو ہوا تھا وہ انکار کی بنیاد پر ہوا تھا, کہ انکار کیا گیا تھا. اور کائنات کے آج کے تمام جھگڑے جو ہیں وہ صرف اور صرف اقرار پر ختم ہو سکتے ہیں, اور یہ صوفیانہ اقرار ہی ہے جو امن عالم کا باعث بن سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ایسی تقریبات کرواتے رہے. میں شکر گزار ہوں اپنے اس کام کے جو میں پیش کروں گا, اور یہ سب سے پہلے میں آپ ہی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر جاوید صاحب کو پیش کروں گا, اور کہ اس کام میں مجھے نہایت قابل لوگوں کا تعاون حاصل ہے. میں لمحہ بلمحہ ڈاکٹر جاوید چاڑیو صاحب سے اس کے لیے رہبری لیتا رہا. میری بچی جو آپ کی شاگرد ہے یہاں پر وہ موجود ہے, وہ میری مدد کرتی رہی اس میں. جناب فارسی کے مسائل مجھے کچھ پیش آئے تو ڈاکٹر عصمت درانی صاحبہ جو پیچھے تشریف فرمائے انہوں نے میری مدد فرمائی, اور خاتون کلثوم ہاشمی صاحبہ انہوں نے میری اس کی مدد فرمائی. مجھے بے شمار لوگوں کی مدد اس میں حاصل رہی. 6 سال میری زندگی کے اس پہ لگے, دیوان فرید پر 10 سال لگے. بس اللہ کریے صاحبان علم کی بارگاہ میں قبول ہو. اور مولوی لطف علی صاحب کا ہم پر بڑا قرض تھا. یہ بہاولپور کی کتاب ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بہاولپوری ہے. اب بہاولپور کی یونیورسٹی اس کو کیسے لے گی, ڈاکٹر صاحب کا شعبہ ڈاکٹر جاوید صاحب اس کو کیسے لے گا. آپ مجھ سے یہ قبول کیجئے اور میرے حق کے لیے دعا فرمائیں.
جناب محترم مزاحم جبریل صاحب، خواجہ راول معین قریچہ۔ خواجہ راول معین قریچہ فرزند ہیں سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محمود قریچہ کے، اور دربار فرید کے ولی عہد ہیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہیں اور دربار شریف کی انتظامی امور کے نگران ہیں۔ خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، جو ایک منظم اور فعال تنظیم ہے اور ہمہ وقت تعلیمات فرید کے ابلاغ کے لیے کوشاں ہے۔ خواجہ راول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم